الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ الکرماء واصحابہ الرحماء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب ذی وقار سورۃ الاحزاب اس کی 2 آیات مقصہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف عظیم اللہ کے فضل و کرم سے مجھے نصیب اور حاصل ہوا ہے۔ آج کی جمعۃ المبارک میں ڈھیر سارے موضوعات ہیں، چلتے چلتے سارے موضوعات کو صرف مس کرتے چلے جائیں گے، تفصیلی وقت تو نہیں ہے کہ کسی ایک موضوع پر بھی تفصیلی گفتگو کی جائے۔ میرا مزاج یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جتنے بھی جمعے ہوتے ہیں ہر جمعے پہ میں بطور خاص آل بیت اطہار کا ذکر کرتا ہوں، کیونکہ کوئی ایسا موقع اکٹھا میسر نہیں آتا جس موقع پہ آل بیت اطہار کا ذکر تفصیلاً کیا جائے۔ رمضان المبارک کے ماہ مبارک کو جیسے خاص نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، ایسے ہی خاص نسبت ہے صاحب قرآن کے گھرانے کے ساتھ۔ سب سے پہلے رمضان المبارک کا جس وقت آغاز ہوتا ہے تو 3 رمضان المبارک کو حسنین کریمین طیبین طاہرین نجمین قمرین رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ ترین اور محبوب ترین نواسے ان کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے، 3 رمضان مبارک۔ تو رمضان مبارک کا جو ہی آغاز ہوتا ہے تو آل بیت اطہار کے گھرانے کی خوشبوئیں اہل ایمان کے مشام جاں کو معطر کرنے لگ جاتی ہیں، اور سب سے پہلے جو اہل محبت ہیں وہ خاتون جنت حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ مائدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ ناز میں سلام عقیدت اور ارمغان محبت پیش کرتے ہیں۔ یہ بھی بڑا خوبصورت حوالہ ہے۔ اس سے ٹھیک 7 دن کے بعد ان کی والدہ مائدہ اور خاتون اول اور جنتی عورتوں کی سردار کی ماں اور جنت کے مالک محمد الرسول اللہ کی زوجہ محترمہ اور رفیقہ حیات حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ پھر ٹھیک 5 دن کے بعد 15 رمضان المبارک کو حضرت امام حسین شہید کربلا کے برادر اکبر حضرت امام حسن کا یوم ولادت ہے۔ یہ جو کل کا دن گزرا ہے 15 رمضان مبارک، سبحان اللہ، آپ کے یوم ولادت ہے۔ پھر ٹھیک 2 دن کے بعد آل بیت اطہار میں سے حضرت صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ پھر اس کے ٹھیک 4 دن کے بعد اسی اہل بیت اطہار کا ایک کامل فرد مردوں میں سے جس کے سر پر اللہ رب العزت نے ولایت کا تاج رکھا اور رسول کائنات نے اس وجود اطہر کو باب مدینۃ العلم قرار دیا، اور اس وجود مسعود کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا، اور ابو بکر صدیق نے، عمر فاروق نے، عثمان غنی نے اس بندے کے ساتھ ساری زندگی برادرانہ احسن انداز میں اپنا سلوک جاری رکھا، اور ہر صحابی نے اس وجود کے ساتھ پیار کیا جو اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے، اور اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ مراد ہے خلیفہ چہارم حضرت علی المتذاکر خدا۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کا یوم وصال اور یوم شہادت ہے۔ تو آل بیت اطہار کے ساتھ اس ماہ مبارک کا کوئی تعلق ہے کہ نہیں؟
اس ماہ مبارک کا جس طرح قرآن کے ساتھ تعلق ہے، ایسے ہی صاحب قرآن کے گھرانے کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور ان صاحب قرآن کے گھرانے کا اور قرآن کا آپس میں تعلق چولی دامن کا ہے۔ جیسے چولی کو دامن سے اور دامن کو چولی سے جدا نہیں کیا جا سکتا، پھول سے خوشبو کو اور خوشبو سے پھول کو جدا نہیں کیا جا سکتا، مومن سے ایمان کو اور ایمان کو مومن سے جدا نہیں کیا جا سکتا، ایسے ہی قرآن کا ناطہ اور صاحب قرآن کے گھرانے والوں کا ناطہ اور رابطہ آپس میں نہیں توڑا جا سکتا۔ اس لیے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا، اے دنیا والوں سن لو، میں دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے اندر دو نفیس چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں اس کا ترجمہ ثقلین کا نفیس کروں گا، ویسے تو ثقلین کے بڑے بڑے معنی ہوئے، میں دو بھاری بھرکم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، یہ بھی ثقلین کا معنی ہے، اور ثقلین کا یہ بھی معنی ہے کہ میں تمہارے درمیان بڑے ہی عزت والی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایسی چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں جو بڑے ہی پروٹوکول کے قابل ہیں۔ تھوڑا سا ساتھ دے لیں تاکہ کچھ گفتگو آج بڑی انوکھی سی ہو جائے۔ دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ اتنا بوجھ ہم پہ لاد کے جا رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بوجھ نہیں ہے، تم نے سمجھا ہے کہ یہ بوجھ ہے، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو تمہارے کندھوں پر ہر قسم کے بوجھ کو اتارنے کے لیے کافی ہیں۔ نفیس چیزیں ہیں، طاہر چیزیں ہیں، مطہر چیزیں ہیں، ان کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا ہے وہ بھی طاہر بھی ہو جاتا ہے، مطہر بھی بن جاتا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک قرآن ہے اور ایک میری آل ہے، وعطرتی، ایک میری آل ہے۔ یا رسول اللہ ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ فرمایا یہ ساری زندگی دنیا کی ہو جو آخرت کی ہو، یہ ساری زندگی قرآن اور میری آل ایک ساتھ اکٹھی رہیں گی۔ نہیں، اور آگے کیا فرمایا؟ لن یتفرقا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا۔ اب تو آپ کے مزاج کی میں گفتگو کر رہا ہوں، اور میرا تو یہ مزاج ہی ہے ہی صحیح نا۔ یہ دونوں چیزیں قرآن اور میری آل کبھی بھی لن یتفرقا۔ یا رسول اللہ کب تک؟ فرمایا حتی یردا علی الحوض، یہ دنیا میں بھی ایک ساتھ ہوں گے، قبروں کے اندر بھی ایک ساتھ ہوں گے، اور معاشر کے میدان میں بھی ایک ساتھ ہوں گے۔ میں حوض کوثر کا مالک ہوں اور حوض کوثر کا قاسم ہوں، جو بھی پیاسا ہوگا میں حوض کوثر کے جام بھر بھر کر معاشر کے میدان میں اپنے دستے جود و کرم کے ساتھ اسے پلاؤں گا، اور اس وقت اکٹھا قرآن اور میری آل اکٹھے میرے پاس آئیں گے، اس وقت بھی یہ اکٹھے ہوں گے۔ اور دوستو دنیا کے اندر دیکھو، میدان کربلا کے اندر کون سا ظلم ہے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ روا نہیں رکھا گیا، لیکن اس وقت بھی اگر دیکھ رہا ہو تو امام حسین کی زبان پر نوک نیزہ پہ چڑھ کے بھی قرآن تھا۔ قرآن کو نہ قرآن نے حسین کو چھوڑا ہے، نہ حسین نے اس کیفیت کے اندر قرآن کو چھوڑا ہے۔ شاید میں بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔ جب میرے رسول نے قرآن اور اہل بیت اطہار کو اکٹھا کر دیا ہے، تو اب کون سا وہ ظالم وجود تھا جو ان دو چیزوں کے درمیان تفریق کر سکتا؟ تفریق ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں میں بڑا اب آپ کی توجہ چاہوں گا، کیوں ان کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ یہ قرآن اور اہل بیت اطہار ایک ہی گھر میں نازل ہوئے ہیں، یہ ایک ہی گھر میں نازل ہوئے ہیں۔ جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہے اسی گھر میں جنت سے خاتون جنت بھی آئی ہے، اور خاتون جنت کے لفظ جگر امام حسن اور امام حسین بھی اسی گھر کے اندر آئے ہیں۔ یہ دو گھر نہیں ہیں، ایک ہی گھر ہے۔ ساری دنیا کے اندر یہ طریقہ کار چلتا ہے کہ ہر آدمی کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا میری اولاد بیٹوں سے نہیں چلے گی، میری اولاد میری بیٹی سے آگے چلے گی۔ اور امام حسن اور امام حسین رسول کریم کے نواسے ہیں، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، چھوڑے تاریخ کو، پتہ نہیں کس بے وقوف نے لکھی ہے، آپ حدیث اٹھا کر دیکھیں، کسی حدیث کے اندر رسول کریم نے امام حسن اور امام حسین کو نواسا نہیں کہا، جب بھی کہا ہے اپنا بیٹا کہا ہے، جب بھی فرمایا ہے اپنا بیٹا فرمایا۔ تو سمجھ آگئی میری بات کی؟ میں تمہیدی گفتگو کے اندر ہی 20 منٹ صرف کر چکا ہوں، لیکن صرف نہیں کر چکا، بڑے یہ وقت کو میں نے ٹھکانے لگایا ہے۔ اصل میں تو وقت میرے دوستوں وہی ٹھکانے لگتا ہے جو ان کی یاد میں بسر ہو جائے، جو ان کی یاد میں بیت جائے، جو ان کا ذکر کرتے ہوئے زندگی گزر جائے۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے، وہ کہتے ہیں
وقت ہما بود کے با یار بسر شد. وقت تو وہی ہے جو یار کے ساتھ گزر جائے. ہمیں یار تو میسر نہیں ہے، یار کی یاد تو میسر ہے. اللہ کریم سب کو یار کی یاد کی لذت عطا فرمائے. اور یار کی لذت کے اندر بڑے فائدے ہیں. اسی کو تو تصور شیخ کہا جاتا ہے، جو طریقت اور ارادت اور سلوک اور پیری مریدی کا مغز ہے. کسی کے یاد کے اندر بیٹھے رہنا. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. ہاں کبھی کبھی شعر کا بھی ذوق لے لیا کریں، کوئی بات نہیں. یہ شعر بھی ہمارے الحمدللہ قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہوتے ہیں. دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے. اور ایک اس سے بھی بڑھ کے آگے بولا، وہ کہتا ہے نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے بہار مجھے، نہ چھیڑ ان کے تصور میں اے بہار مجھے، کہ بوئے گل بھی ہے اس وقت ناگوار مجھے. لیکن ذوق چاہیے، ذوق چاہیے. چلیں آئیے اہل بیت اطہار کی بارگاہ ناز میں سلام عاجزانہ پیش کرتے ہیں قرآن سے. قرآن نے اہل بیت اطہار کو کیسے بیان کیا ہے؟ ایک مہینے کے 10 دن میں اہل بیت اطہار کا خاص رنگ کا لباس پہن کے ذکر کیا جاتا ہے، اور اس آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا صرف پڑھا جاتا ہے. اور ہم نے الحمدللہ اہل بیت اطہار کی شان میں آخری ٹکڑا ہی صرف نہیں پڑھا، اس سے پہلی 2 آیات بھی پڑھی ہیں، اگرچہ لمبی ہیں، پڑھی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کیوں پڑھی ہے فقیر نے؟ اور وہاں پر وہ آخری ٹکڑا ہی صرف کیوں پڑھا جاتا ہے؟ اس کی وضاحت بھی جوڑا مسجد کے اندر آج فقیر آپ کے سامنے عرض کرتا ہے. آخری آیت کریمہ کے اندر انعام کا ذکر ہے، اور 2 پہلی آیات مقدسہ کے اندر جو جس نصاب کے بل بوتے پہ وہ انعام اور اعزاز ملنا ہے، اللہ کریم نے اس پورے نصاب کو بیان فرمایا. شاید بات سمجھا نہیں سکا ہوں جی. ایم اے کے کلاس میں ایڈمیشن لیا نہیں ہے، اور جس وقت کانووکیشن ہونے لگا یونیورسٹی کا، تو آپ بھی اس صف میں جا کر بیٹھ گئے جس صف کے اندر گولڈ میڈل جن کو ملنا تھا وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ کو وہاں کوئی بیٹھنے دے گا؟ کہا جائے گا آپ نے ایڈمیشن لیا ہے، داخلہ فیس جمع کرائی ہے، ماہانہ فیسز آپ جمع کرواتے رہے ہیں، لیکچرز آپ نے پورے کیے ہیں، آپ کے گھنٹے اور آپ کے آرز جو پروفیسر صاحبان پڑھاتے رہے پورے ہیں، آپ کے پاس فرسٹ ایئر کا رزلٹ کارڈ موجود ہے، سیکنڈ ایئر کے اندر آپ اپیئر ہوئے ہیں. آپ کہیں گے میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، بس دیکھا ہے کہ بڑا اہتمام ہے، بڑے بڑے چانسلر آئے ہوئے ہیں، وائس چانسلر بھی موجود ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، فلاں صاحب بھی ہیں، گولڈ میڈل ملنے والا ہے تو میں بھی آگے بیٹھ گیا. کہا جائے گا حضرت آپ جا کر آڈینس کے اندر بیٹھیں، آپ اس رو میں نہیں بیٹھ سکتے جس رو میں امتحان پاس کر کے گولڈ میڈل لینے والے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو تو نصاب کا ہی نہیں پتا، سلیبس کا ہی نہیں پتا، نہ آپ نے مڈ ٹرم دیے نہ آپ نے کچھ کیا، تو آپ کیسے آ کر بیٹھ گئے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ گولڈ میڈل ہے، اور اس سے پہلے 2 آیات مقدسہ کے اندر پورا سلیبس بیان کیا گیا ہے. اور یونیورسٹی ہے آغوش نبوت، اور سلیبس ہے انسانیت کے ساتھ ہمدردی، اور نصاب کو مرتب کرنے والا ہے اللہ. نصاب کا نام ہے قرآن، پڑھایا جا رہا ہے آغوش نبوت میں، نگرانی کر رہی ہے نگاہ ولایت، پڑھنے والے ہیں اہل بیت اطہار، خواہ وہ ازواج نبوت ہوں یا ان سے آگے چلنے والی ذریت ہو. گولڈ میڈل دینے والا ہے وہی جس نے قرآن کی صورت کے اندر نصاب بنایا تھا. وہ نصاب پڑھنے کے بعد اس وقت گولڈ میڈل دے گا جس وقت وہ دیکھے گا کہ سارا نصاب بھی پڑھا ہوا ہے اور امتحان کے اندر نمبر بھی 100% ہیں، اس وقت انعام دے گا. ہم صرف گولڈ میڈل کے ذکر کر کے 10 دنوں میں فارغ ہو جاتے ہیں. نہیں میرے دوست، میں تجھے نصاب سمجھاؤں کہ وہ نصاب کون سا تھا جو آغوش نبوت میں تربیت کرتے ہوئے اہل بیت اطہار نے حاصل کیا تھا، اور اس نصاب کو پورے کا پورا من و عن قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے. یہ عشق نہیں آسان،
بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا درجہ ہے اور ڈوب کے جانا ہے. تو بگویم مسلمانم بلرزم دانم کے دانم مشکلات لا الہ را. ہاں اقبال کو ذرا آواز دو نا، اقبال کیا فرما رہے ہیں اپنی مزار پر انوار سے. مسلمان ہونا کوئی آسان کام ہے؟ اور ہمارے ساتھ میں توجہ چاہوں گا، ہمارے ساتھ اس ممبر نے ظلم یہ کیا ہے، ہمیں صرف 5 رکنی اسلام کی تعلیم اور تلقین کی گئی ہے. نہیں آپ سمجھے میری گفتگو کو، ہمیں صرف 5 رکنی اسلام بتایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ پڑھ لو اور اس کے بعد نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو اور زکوٰۃ دو، بس. اس کے علاوہ مسجد کی 4 دیواری سے جو تیرے جی میں آئے تو کرتا رہے، بخشش کے تیرے لیے دروازے کھلے ہیں. یہ سب سے بڑا اس قوم کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. اسلام 5 رکنی نہیں ہے، اسلام کے اندر 5 رکن بھی ہیں ہی نہیں ہیں. اور رسول کریم کی حیات طیبہ جسے قرآن پاک نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قرار دیا ہے، کیا اس اسوہ حسنہ کے اندر صرف 5 چیزیں ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ معاہدات نہیں ہے، اس کے اندر جہاد نہیں ہے، اس کے اندر نفس پر جبر نہیں ہے، اپنے خواہشات کو دین اسلام کے احکامات کے سامنے سرنڈر کرنا اس کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر سیکریفائز کرنا نہیں ہے، ایثار نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے. اگر یہ سب کچھ اسوہ حسنہ کے اندر موجود ہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ صرف 5 رکنی ہی اسلام نہیں، 5 رکنی بھی اسلام ہے. نماز ایک دن کے اندر 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اگر 24 گھنٹوں میں وقت نکالا جائے تو صرف 1 گھنٹہ بنتا ہے. زکوٰۃ کسی پہ فرض ہے، اور روزے سال کے بعد آتے ہیں، حج بھی ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. تو پھر اسلام کدھر ہے؟ پھر بازار کے اندر اسلام کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. کسی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنے کا موقع ملے اور پھر بندہ خندہ پیشانی کے ساتھ نہ پیش آئے، یہ اسلام نہیں ہے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ کرنے کی تلقین کی. عرض کی یا رسول اللہ ہمارے پاس تو کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ہم صدقہ کس کو دیں؟ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، ہم صدقہ کیا کریں؟ فرمایا تمہارا بھائی اگر تمہیں کوئی ملنے کے لیے آ جاتا ہے اسے مسکرا کے مل دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. تیرے پاس کچھ نہیں ہے، تو کیوں کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے؟ ارے اللہ کے بندے، تو اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے. تو اپنے آپ کو تہی دست کیوں سمجھتا ہے؟ کیوں اپنے آپ کو کلاش سمجھتا ہے؟ تیری مسکراہٹ کے اندر بھی اللہ کریم نے صدقہ رکھا ہے. یا رسول اللہ اس سے بڑھ کے ہمیں کچھ صدقے کی تلقین فرمائے. فرمایا اگر اس سے بڑھ کے کچھ کرنا چاہتے ہو تو راستے پہ پڑی ہوئی تکلیف دہ شے کو ہٹا دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. یا رسول اللہ اور کچھ ارشاد فرما دے. فرمایا تمہارا بھائی گھوڑے پہ اونٹ پہ سوار ہونے لگا ہے، وہ خود سوار ہو نہیں سکتا، تم اس کو سوار کرنے میں مدد دے دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے. فرمایا کسی آدمی کا گھوڑا ہے اور اس پہ اوپر وہ سوار ہے، اور اس گھوڑے کو جس وقت چلانے لگتا ہے اس کے ہاتھ سے چابک گر جاتا ہے، کوڑا اس کا زمین پہ گر جاتا ہے، اٹھا کے اسے پکڑا دیا کرو، صدقہ ہے. کوئی آدمی ایک سڑک عبور کرنا چاہ رہا ہے اور سڑک پہ بڑا رش ہے، ہجوم ہے، وہ بزرگ آدمی ہے، نابینا ہے، فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے سڑک عبور کروا دو، صدقہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ کالا سا بکرا ہو چھوٹے قد کا، ایک آدمی نے آگے سے کھینچا ہوا ہو، ایک آدمی نے پیچھے سے دھکیلا ہوا ہو، اور وہ کسی مدرسے کے بچوں کی خدمت کے لیے سبحان اللہ ہم چھوٹا گوشت دے رہے ہیں، وہ آپ لے کے چلے جائیں. فرمایا صرف یہی صدقہ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اللہ اکبر. تو آئیے میں نصاب آپ کو عرض کرنے کے بعد اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں. نصاب کو اللہ کریم نے شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے ازواج مطہرات کو اور مخدرات کو اور عصمت مآب خواتین کو جن کے نام کا بھی پردہ ہے، بھائی جن کا نام بھی پردہ ہے. اللہ اکبر. جو نام برسر ممبر لیا جا سکتا ہے لیکن لیا جانا مناسب نہیں ہے. جو اعلیٰ ذوق کا مالک ہوگا وہ کبھی ان کے نام برسر ممبر نہیں رہے گا. اور ہم نے تو پچھلے جمعے پر آپ کو عرض کر دیا تھا، ایک خاتون اول ہے، ایک خاتون جنت ہے. سب کو سمجھ آ گیا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. آپ رفیقہ حیات کہہ لیں، رحمت کائنات کی پیاری زوجہ محترمہ کہہ لیں، آپ یوں کہہ لیں حرم نبوت کی رونق، آپ یوں کہہ لیں نبوت کے گھرانے کی چمک.
آپ یوں کہہ لیں نبوت کے گھرانے کی خوشبو جو صرف آل ایمان کے مشام جاں کو معطر کرتی ہے۔ ہاں جی، تو اللہ کریم نے آغاز فرمایا یا نساء النبی، اے نبی کے گھرانے کی چار دیواری کے اندر رہنے والی بیویوں، ابھی نصاب پڑھا نہیں ہے، نصاب پہ عمل کیا نہیں ہے، آگے دیکھو قدرت کیا فرماتی ہے۔ اللہ اکبر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں اس فقیر کی بات۔ ابھی نصاب دوستوں پڑھا نہیں ہے، ابھی نصاب پہ عمل شروع ہوا نہیں ہے، ابھی سلیبس اور نصاب سے اہل بیت اطہار کو متعارف بھی نہیں کرایا گیا، تو یا نساء النبی کہہ کے آگے کیا فرمایا؟ آگے ایک سرٹیفکیٹ تو اسی وقت دے دیا، اور یہ سرٹیفکیٹ وہ ہے جو نسبت نبوت کے صدقے میں ملا۔ کاش میرے پاس آج 2 گھنٹے ہوتے ہیں، میرے تیور آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں 2 گھنٹے آپ کے سامنے آج بیان کرتا اور اہل بیت اطہار کی محبت آپ سب کے دلوں کے اندر ایسے ڈال کے جاتا جیسے آپ کے دلوں کے اندر روح موجود ہے، جیسے آپ کے خون کے اندر حرارت موجود ہے، جیسے آپ کے دلوں کے اندر ایمان موجود ہے، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت موجود ہے، ایسے اہل بیت اطہار کی محبت بھی آپ کے سینوں کے اندر میں اڈیل کے جاتا۔ لیکن وقت نہیں ہے، چلے وقت تو ختم نہیں ہوگا نا، اگلے جمعے پھر حاضری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں، یا نساء، اب اگلا یا نساء النبی کہہ کے آگے کیا فرمایا؟ لستن کاحد من النساء۔ اللہ، مولا کریم تو بڑا ہی مہربان ہے، تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جواد ہے، اور بن مانگے دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ اگلے کے دامن کے اندر سماتا ہے، اور جس کے پاس دامن نہ ہو اسے تو دامن بھی دیتا ہے، جسے مانگنے کا سلیقہ نہ ہو اسے مانگنے کا ڈھنگ بھی بتاتا ہے، مانگنے پر بھی دیتا ہے، بن مانگنے پر بھی دیتا ہے۔ اہل بیت اطہار نے یہ کچھ مانگا تھا؟ نہیں مانگا تھا، اپنی نسبت خاندان نبوت کے ساتھ جوڑی تھی، نبوی کی ذات کے ساتھ جوڑی تھی۔ اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ اے ازواج مطہرات اور اے نبی کے گھر کے اندر رہنے والیوں، سن لو، دنیا کے اندر جتنی خواتین رہتی ہیں تم ان جیسی نہیں ہو۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، قرآن کے حروف میرے سامنے ہیں، کسی مکتبہ فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والا بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہو، اپنے مکتبہ فکر کے مترجم قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھے، یہی ترجمہ لکھا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، دنیا کے اندر بڑی عورتیں موجود ہیں، بڑی قد آور ہیں، بڑی دولت مند ہیں، صاحب ثروت ہیں، بڑے جذبے ان کے اندر موجود ہیں، بڑی صلاحیتیں ہم نے انہیں عطا فرمائی ہیں، اسی بل بوتے پر وہ کبھی کبھی لیڈرشپ کا بھی دائیا لے کے دنیا کے اندر ابھر آتی ہیں۔ فرمایا نہیں، جو بھی ہے تم سے نیچے ہے، تم ان سے اعلیٰ ہو۔ آگے نصاب بیان کرتے ہوئے پہلا نصاب کا جز، نصاب کا پہلا جز، ان اتقیتن، تقوی اختیار رکھنا۔ ہماری بلا جانے کا تقوی کیا ہوتا ہے؟ تقوی دیکھنا ہو تو سورہ النبأ عما یتساءلون کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کے آغاز کے اندر اللہ کریم نے تقوی کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه حسابا۔ آغاز کہاں سے کیا؟ فرمایا جو تقوی والے ہوں گے معاشر کے میدان میں وہی کامیاب ہوں گے۔ کوئی ورلیاں موتی لیتریاں، اصل تو کامیابی میرے دوست دنیا کی نہیں ہے، بینک بیلنس میں نہیں ہے، عزت اور دنیا کی عزت کے اندر نہیں ہے، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے۔ یا مولا تیری آخرت کی کامیابی کے اندر تیرے حضور ناز میں حاضر ہو کر ہم سرخرو ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ناکامیوں کی دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ دائیں کے اندر نامہ اعمال تھمایا جائے اور ہم معاشر کے میدان کے اندر ڈھنڈورا پیٹتے پھریں۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ۔ اے معاشر کے میدان کے اندر بسنے والے لوگوں، آؤ، مجھے میرے پروردگار نے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا ہے، سب آ کے پڑھو کہ میں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیا کیا تھا۔ ہاں اقرؤوا کتابیہ، پڑھیے، تم آ کے پڑھو۔
فرشتوں کو حکم ہوگا تم نے نہیں پڑھنا، جس کو نامہ اعمال دیا گیا ہے اسے نہیں حکم ہوگا کہ تم نے پڑھنا ہے، وہ ڈھنڈورا پیٹے گا۔ کیوں؟ اسے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے، اسے سند مل گئی ہے، اسے سند فراغت ملی ہے، اسے کامیابی کا سرٹیفکیٹ رحمان کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے۔ مولا کریم تو قہار بھی ہے، فرمایا اب ڈرنا نہیں ہے، تیرے لیے میں کریم ہی کریم ہوں۔ سرٹیفکیٹ تو دے دیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ لے کے مارا نہیں، خوشی کے ساتھ جھومتا ہوا، رقص کرتا ہوا محشر کے میدان کے اندر کود جائے گا اور لوگوں کو بلائے گا۔ یہ بھی 30واں پارہ ہے، ہا جلدی آؤ جلدی آؤ، اقرؤ کتابیہ، میرا نامہ اعمال پڑھو، میرا نامہ اعمال پڑھو۔ جس بچے کے امتحان کے اندر نمبر تھوڑے ہوں اس کو سرٹیفکیٹ تو دے دیا جاتا ہے نا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ سینے کے ساتھ لگا کر آہستہ آہستہ سکول کی چار دیواری سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کلاس فیلوز کو اور ہم جولیوں کو بلاتا نہیں ہے کہ آؤ میرا نامہ اعمال دیکھو، میرا سرٹیفکیٹ دیکھو۔ ہاں، سرٹیفکیٹ وہی دکھائے گا جو امام حسن نام پائے گا، جس کا نام حسین ہوگا جی، اور جو میدان کربلا کے اندر صرف ایک جان کی نذرانہ پیش نہیں کرے گا، اپنے 72 افراد جو مکہ مدینہ سے ساتھ لے کے گیا تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، اور علی اصغر بھی نہیں بچائے گا۔ 6 ماہ عمر ہے بھئی، 6 ماہ کی عمر جہاد میں جایا کرتے ہیں۔ فرمایا ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہماری بات نہ کر، ہماری ماؤں کا ذکر قرآن پاک نے کرتے ہوئے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اگر ہماری مائیں دنیا کے اندر رہنے والی عورتوں جیسی نہیں ہیں تو ہم ان ماؤں کے بچے دنیا کے اندر رہنے والے بچوں جیسے نہیں ہیں، ہم ممتاز ہیں، ہم ممتاز ہیں۔ اور اسی لیے تو نو کے نیزہ پہ سر چڑھا ہوا ہے اور وجود اطہر میدان کربلا کے اندر تشریف فرما ہے، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ جی، ایسے پڑا ہوا ہے وجود اطہر، سبحان اللہ، اور سر اقدس نو کے نیزہ پہ چڑھا ہوا ہے، اور یہ نو کے نیزہ کسی مسلمان کی نہیں ہے، بے دین شخص کی نو کے نیزہ ہے، لیکن حسین کا سر، جملہ بڑے دھیان سے سنیے گا، حسین کا سر اتنا وفادار ہے، غیر کے نو کے نیزہ پہ بھی چڑھ کے یار کا کلام پڑھتا ہے۔ پریشانی لائق ہو رہی ہے کچھ لوگوں کو کہ کیا ذکر خیر شروع کر دیا ہے اہل بیت اطہار کا۔ بھئی حسین جہاں سے گزر جاتے ہیں ان کے نالین پاک کی مٹی اس فقیر کی آنکھوں کا سرما ہے۔ کون حسین ہے؟ اور یہ حسن کا تعارف تھوڑا سا کروا دوں، حسن اور حسین کون ہیں؟ نام یہ ایسے رکھے ہیں کہ حسن دیکھو تب حسن نظر آتا ہے، حسین دیکھو تب حسن نظر آتا ہے، اور ایک سر سے لے کے ناف مبارک تک حسن مطلق کے مشابہ ہے، اور ایک ناف سے لے کے پائے ناز تک حسن کامل کے مشابہ ہے۔ ان حسن اور حسین کو جمع کرو تو یہ شبیہ مصطفیٰ بنتے ہیں۔ رحمت کائنات کے وصال پر ملال کے بعد جس وقت صحابہ کرام کی نگاہیں حسن محمدی کے جلووں سے محروم ہو گئی بظاہر، اور دیکھنا چاہتی تھی کہ ہمیں وہ جلوہ ایک بار پھر نظر آ جائے، کوئی صورت نہ نکلتی تو باب زہرا پہ حاضر ہوتے اور عرض کرتے بڑے ادب کے ساتھ کہ شہزادوں کو ذرا باہر بھیجیے، ہم نے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانی ہے۔ حسن اور حسین باہر تشریف لاتے، صحابہ کرام دیدار کرتے، سلام نیاز پر پیش کرتے، درود پڑھتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حسن اور حسین کون ہیں؟ ان کے نام ان کے والدین علی پاک اور خاتون جنت نے نہیں رکھے، ان کے نام اللہ کی تجویز پر رسول کریم نے اناؤنس فرمائے۔ امام حسن پیدا ہوئے، رسول کریم تشریف لائے، فرمایا علی المرتضیٰ سے کہ بیٹوں کا کیا نام رکھا ہے؟ عرض کی حضور ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، باب مدینہ العلم ہے اور حیدر کرار ہے، بیٹے کا نام تو ایسا ہی تجویز ہوگا نا کہ آج ہی اس بیٹے کو جنگ کا لفظ پڑھا دیا جائے تاکہ میدان جہاد کے اندر یہ اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ رسول کریم نے فرمایا نہیں، حرب نام نہیں رکھنا، اس کا نام حسن ہے۔ آپ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کی اجازت ہے جو میں نے کہا ہے کہ اللہ کی تجویز پر یہ اعلان ہوا؟
پڑھنے کی اجازت ہے، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ بس ایسے ہی آ کر بیان ہو گیا۔ قرآن پاک نے سورہ النجم کے اندر فرمایا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ نبی اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا جب تک اللہ کا وحی کا سلسلہ آتا نہیں ہے۔ سرکار تشریف لے کے گئے، جاتے ہی اعلان نہیں فرمایا کہ اس کا نام حسن ہے، انتظار کیا کہ وحی آ جائے، کیونکہ نبی وحی کے بغیر بولتا نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک کی نص قطعی ہے، نص قطعی کے بغیر نہیں بولتا۔ اور پھر اگر تھوڑی سی اجازت مل جائے تو ایک جملہ عرض کر دوں، نبی اگر حسین اور حسن کا نام لینے میں اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہے تو صدیق ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، صدیق ایسے ہی کہہ دیا ہوگا، عمر کو فاروق اعظم کا ٹائٹل ویسے ہی دے دیا ہوگا، عثمان کو ذو النورین کا لقب ویسے ہی ادا ہو گیا ہوگا۔ یہ سارے وحی کے تابع ہیں، یہ سارے وحی کے ذریعے احکامات آئے ہیں۔ اور اپنی بات میں سن کے اس مسجد جورا سے اٹھنا اور نماز جمعہ کے لیے جانا، تمہیں اگر خیر امت کہا گیا ہے تو یہ بھی وحی کا صدقہ ہے۔ تمہارے لیے اگر جنت کی بشارتیں ہیں وحی کا صدقہ ہے، تمہارے لیے رحمت کائنات کی شفاعت کا اگر وعدہ کیا گیا ہے تو یہ بھی سب وحی کی طفیل ہے۔ فیض ہے تیرے خدنگ ناز کا، ورنہ میں کہاں تھا آشنائے درد دل، مجھے کیا پتا تھا کہ درد کیا ہوتا ہے، اللہ کی آشنائی کیا ہوتی ہے۔ ہاں میرے دوست، آخری جملہ اور اس کے بعد اجازت، اگر آشنائی چاہتے ہو تنہائی میں چلے جاؤ۔ کوئی بات سمجھا نہیں سکا۔ آشنائی، جس آشنائی کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی قوم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، رک گیا ہوں تاکہ سب تک میری آواز پہنچ جائے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جن کو لذت آشنائی نصیب ہو جاتی ہے وہ نہ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ عزت کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، نہ اولاد کی پرواہ کرتے ہیں، سب کو دین پہ نثار کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے لیے تو رمضان مبارک کے اندر بھی زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہوا پھرتا ہے، وہ اتنا حساب ہو گیا کیسے دوں گا۔ آخری بات اور اس کے بعد اجازت، جو زکوٰۃ دے گا اللہ اور اللہ کے رسول کا اس کے ساتھ دو وعدے ہیں، نکالو زکوٰۃ اپنے مال سے تاکہ تمہارا مال پاک ہو، نکالو اپنے مال سے زکوٰۃ تاکہ تمہارا مال بڑھے۔ جب یہ دو وعدے اللہ اور اللہ کے رسول کے ہیں، اللہ بھی سچا اللہ کا رسول بھی سچا، تو ان کا فرمان بھی سچا، عمل کر کے دیکھو۔ اور مجھے پتہ چلا کہ ہماری مسجد کے کچھ لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے غرباء کے لیے راشن پیکج تیار کیے ہیں اور وہ تقسیم کر رہے ہیں، میں انہیں سلام نیاز پیش کرتا ہوں، اور ان کے اس عمل کے اندر اور اس عمل خیر کے اندر، عمل صالح کے اندر برکت کی انہیں دعا دیتا ہوں۔ تم نے غریبوں کو ڈھونڈا ہے، تم غریب پرور ہو، تم قابل زیارت ہو۔ نام نہیں دیتا، نام کے ساتھ کیا ہے، بات تو کام کے ساتھ ہوتی ہے۔ کام سے بندہ بڑا بنتا ہے، نام سے بڑا نہیں بنتا۔ کسی بہت چھوٹے کا نام اگر اعظم رکھ دیا جائے تو وہ کیا عظیم ہو جائے گا۔ نام بے شک اس کا اصغر ہو صغیر ہو، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اگر وہ بڑے کام کرنے والا ہے، نہ وہ اصغر ہے نہ وہ صغیر ہے، وہ عظیم ہے۔ کردار بندے کو عظمت عطا کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک مشورہ عرض کروں گا، وہ من پسند مشورہ ہے، عرض کر دوں، جہاں آپ غرباء کو تلاش کر کے ان کے کچن کا سامان کا اہتمام کر رہے ہیں، وہ زکوٰۃ میں سے بھی ہو سکتا ہے، صدقات میں سے بھی ہو سکتا ہے، خیرات میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، اپنے اچھے مال میں سے، صاف ستھرے مال میں سے، جس میں سے تم نے زکوٰۃ نکال دی ہے، رسول کریم کے اہل بیت اطہار کو تلاش کر کے ان کی بارگاہ میں حقیر سا نذرانہ پیش کرو، پیش کرو۔ کسی کو 100 روپیہ دینے کی سکت ہے، 100 روپیہ پیش کریں، اور اپنے حقیقی مال سے، اصلی مال سے، صاف ستھرے مال سے، صدقے میں سے نہیں۔ صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، کیوں؟ ان جیسا کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ صدقہ میں کھا سکتا ہوں، تو کھا سکتا ہے، آل رسول صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے اگلی صبح تک بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن آل محمد پہ، محمد اور محمد کے پروردگار نے صدقہ حرام کرا دیا ہے۔ مسجد نبوی شریف کے اندر رحمت کائنات تشریف فرما ہے، اور امام حسن پاک جن کا کل ہی یوم
ولادت تھا، وہ تشریف فرما ہے، صدقے کی کھجوریں آئیں اور کھجوریں رکھ دی گئی. امام حسن چھوٹے سے بچے ہیں، بے دہانی میں ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی. کیا ہوا؟ ایک کھجور ہی تو ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت منہ میں ڈال کر کھجور کو باہر نکال دیا. فرمایا حسن مجھ پر اور میری آل پر اللہ نے صدقہ حرام قرار دیا ہے. بس آخری جملہ سن لیں، اسے کہتے ہیں ریاست مدینہ. اب پی ٹی آئی والوں کو تجھے بات میری چنگی کو نہیں لگنی، لیکن میں تو کہے بغیر نہیں رہوں گا، نہ میں پی ٹی آئی کا ہوں نہ کسی کا ہوں. کہتے ہیں جی فلاں پی ٹی آئی کا بندہ ہے، فلاں پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، فلاں نون لیگ کا بندہ ہے، اور ہم فخر کے ساتھ ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں. یہ جو ہمارے آقا آپ نے اپنے آقا بنا رکھے ہیں، یہ تو بدلتے رہتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آپ کبھی ادھر منہ کریں گے کبھی ادھر منہ کریں گے، اور ہم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم نے ایک طرف ہی رخ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کرو گے میری ذات کے جلوے موجود ہوں گے. ہم کہتے ہیں تیری ذات کے جلوے ضرور موجود ہوں گے، لیکن ہم اپنا رخ اسی طرف کریں گے جس طرف تیرے محمد نے اپنا رخ کیا تھا. وما علی الا البلاغ.